دتے کی کرامت اور ملک پاکستان کی سیاست۔ دتے کے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اچانک گاؤں سے چپ چاپ غائب ہو گیا۔ گاؤں سے دور نکل کر وہ ایک مدرسے میں جا پہنچا۔ مدرسے کے مولوی صاحب سے اس نے کہا کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے۔ انگوٹھا چاپ دتے نے مولوی صاحب کی کچھ اس طرح منت سماجت کی کہ مولوی صاحب کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے دتے کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا۔ دن رات محنت کر کے دتے نے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دتا اسی طرح خاموشی سے گاؤں واپس آ گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے نہ اس کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی واپس آنے کا۔ دتا سارا دن خاموشی سے گاؤں میں مٹر گشت کرتا رہتا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن وہ گاؤں کی بڑی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ گیا۔ دتے نے مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں کو بتایا کہ پچھلی رات جب میں سو رہا تھا تو خواب میں آ کر ایک فرشتے نے مجھے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگاتے ہی مجھے قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ لوگوں، یہ بہت بڑی کرامت ہے جو میرے ساتھ ہو گئی ہے۔ ان پڑھ دتے کے منہ سے یہ دعویٰ سن کر گاؤں والے حیران ہو کر رہ گئے۔ مسجد کے مولوی صاحب بھی اعلان سن کر گھر سے باہر نکل آئے۔ گاؤں والے سب کے سب چودھری سمیت مسجد کے گرد جمع ہو گئے۔ گاؤں کا چودھری حقے کا کش لگا کر بولا، اوئے دتے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے اپنے دعوے کا؟ دتا بولا، چودھری جی، مجھ سے پورا قرآن پاک سن لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں قرات شروع کر دی۔ گاؤں والے تو دتے کی قرآن پاک کی روانی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ادھر دتا آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ میرے گاؤں کے اور ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسی کرامت دیکھنے کے حد سے زیادہ شوقین ہیں۔ چٹے ان پڑھ دتے کی اس کرامت نے ان لوگوں کو پاگل سا کر دیا۔ تلاوت کے دوران چند جوشیلے دیہاتیوں نے نعرہ تکبیر بھی لگانا شروع کر دیا۔ پنڈ کے مرد و زن جوش و خروش سے نعروں کے جواب دینے لگے۔ مولوی صاحب کا پورا دھیان دتے کی تلاوت کی طرف تھا۔ وہ دتے کی غلطی پکڑنا چاہتے تھے لیکن دتے کی تلاوت میں ان کو کوئی غلطی نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر مولوی جی نے اعلان کیا کہ دتے کی بتائی ہوئی کرامت حق پر مبنی ہے۔ مولوی جی کی بات سن کر گاؤں والوں کے جذبات اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ کچھ تو خوشی سے دھاڑے مار مار کر رونے لگے، کچھ جذباتی ہو کر مینار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اوپر پہنچ کر دتے کے ہاتھ پاؤں چوم کر عقیدت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کیا جنہوں نے سب سے پہلے دتے کے ہاتھ پاؤں چومے تھے۔ خیر، ان عقیدت مندوں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے ہوئے دتے کو کندھوں پر اٹھایا، بہت احترام سے مینار سے نیچے اتارا، جبکہ دتا ابھی تک آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ دتے کے مینار سے نیچے اترتے ہی چودھری نے روتے ہوئے اپنے کھیسے یعنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 کا نوٹ نکال کر دتے کی مٹھی میں دے دیا۔ باقی گاؤں والے بھی حسب توفیق دتے کی خدمت کرنے لگے۔ دتا اچانک پیر بن چکا تھا۔ اس کو کندھے پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، نہلا دہلا کر نیا جوڑا پہنایا گیا۔ اس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ وہ دتا جس کو اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، اب اس کے لنگر پر غریب آ کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ قوالوں نے مستقل دتے کے گھر پر ڈیرے ڈال لیے۔ محفل سما کا اہتمام کیا جانے لگا جس میں لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا۔ دتے کو اونچی سی مسند پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے سامنے قوالیاں چلتیں، دھمالے ڈالی جاتی اور پورے کا پورا گھر دربار بنا دیا گیا۔ قصہ مختصر، ایک دن دتا مر گیا۔ دتے کے مرنے کے بعد گاؤں والوں نے باقاعدہ عرس شروع کر دیا۔ ایک بار اسی مدرسے والے مولوی صاحب بھی دربار پر منت مانگنے آئے جہاں سے دتے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ ان مولوی صاحب کو بتایا گیا کہ یہ ایک کراماتی والے پیر کا دربار ہے جہاں منتیں مانی جاتی ہیں اور ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ مولوی کو پیر کی کرامت کے بارے میں بتایا گیا۔ دتے کے مزار کے کونے میں لگی بڑی سی تصویر پر اچانک مولوی صاحب کی نظر پڑی تو دیکھ کر بوڑھے مولوی صاحب کو اپنا شاگرد یاد آ گیا۔ مولوی صاحب سیانے تھے، ساری کہانی سمجھ گئے۔ دربار پر دتے کے مریدوں کو اصل کہانی بتانے کی کوشش کی مگر مریدوں نے مولوی صاحب کی ٹھکائی شروع کر دی۔
مرید دتا پیر جی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ بمشکل مولوی صاحب لنگر کھائے بغیر ہی جان بچا کر بھاگے اور پھر دوبارہ دربار کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کی۔ ملک پاکستان میں بھی ہر 5 سال بعد ایسے دتے کرامات لے کر نازل ہوتے ہیں، اور پھر قوم کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو مولوی صاحب کے ساتھ ہوا۔ آپ 1000 شور مچاتے رہیں کہ یہ سب چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ قبضہ مافیا ہیں، یہ دین اور دنیا کے بددیانت ہیں جو ملک کی خدمت کی آڑ لے کر ملک و قوم کو چونا لگا رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا حشر مولوی صاحب والا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے اور اس ملک کو دتے جیسے کراماتی سیاستدانوں سے بچائے۔ دوستو، کیا آپ بھی پاکستان کی سیاست کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں ضرور دیں۔